السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم سامعین و سامعات، آج ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الگ الگ اسباب کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا نکاح میں تاخیر کرتے ہیں، یا نکاح کو بہت ہی معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ نکاح کی شرعی اہمیت کو سمجھیں، اس کے فوائد کو سمجھیں، اور ہم نکاح کے معاملے میں وہی رویہ اپنائیں جو ہمیں کتاب و سنت نے سکھایا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ نکاح کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے ایک نوجوان کے لیے کہ اسے اپنی جوانی کے ایام میں نکاح کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے، آپ نے عملی طور پر شادیاں کی ہیں اور شادی شدہ زندگی آپ نے گزاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ کرام آئے اور انہوں نے الگ الگ گفتگو کی۔ اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان صحابہ کرام کی زجر و توبیخ فرمائی جو دینی کام کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے شادی سے بے رغبتی کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ نے انہیں سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ شادی کرنا، نکاح کرنا، شادی شدہ زندگی گزارنا یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا اسلوب حیات ہے، لہٰذا جو شخص میرے طریقے پر چلنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اور جو شادی سے بے رغبتی ظاہر کرے گا گویا وہ میرے سنت اور طریقے پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے شادی کرنا، نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے مقرب ترین بندے انبیاء علیہم السلام یہ شادیاں کرتے تھے، بیوی اور بچے والے تھے، شادی شدہ زندگی گزارتے تھے۔ گویا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں اور ہم نے ان کے لیے بیویاں اور اولاد بنائے۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بیویاں بھی عطا فرمائی، یعنی انہوں نے نکاح کیا، اور پھر ان کو اللہ رب العالمین نے اولاد بھی عطا فرمائی۔ گویا انبیاء کرام علیہ السلام شادیاں کرنے والے تھے اور وہ ایک فیملی لائف گزارتے تھے، لہٰذا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نکاح کے اندر دل کا سکون رکھا ہے، جسم کا سکون رکھا ہے، جذبات اور نفسیات کے لیے اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں باقاعدہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو۔ گویا نکاح یہ سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا بنیادی ذریعہ ہے، اور ہر آدمی کو ذہنی طور پر، روح کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، نفسیات کے اعتبار سے اسے سکون چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر سکون رکھا ہے۔ اسی طرح سے نکاح کے ذریعہ ایک انسان کو اولاد اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اولاد، بیٹے اور بیٹیاں حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے نکاح۔ اور اولاد کی اہمیت، اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ دعا فرمائی ہے، رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور یہ اولاد کیسے ملے گی؟ شادی کے بعد ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کا جو سکھ ہے، جو سکون ہے، وہ دراصل نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ
نکاح کرے تاکہ اسے اللہ رب العالمین پاکیزہ، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے، جو اس کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بن سکے، اور جو اس کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکے۔ اسی طرح سے سماج کے امن اور سکون کے لیے نگاہ کی اور شرمگاہ کی حفاظت بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر ایک انسان کی نگاہ محفوظ ہے، ایک انسان کی شرمگاہ محفوظ ہے، تو پورا سماج امن اور سکون والا بن جائے گا۔ آوارگی سے محفوظ سماج کب بنتا ہے؟ جب وہ شادیاں کرتا ہے۔ جب لوگ شادی شدہ زندگی گزارتے ہیں تو ان کی نگاہیں اور ان کی آبرو محفوظ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو فائدہ ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بھی شادی کی استطاعت رکھتا ہو اسے شادی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس سے نگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں اور انسان کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اہل ایمان کو باقاعدہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور شادی اس معاملے میں بہت بڑی مددگار اور معاون چیز ہے۔ لہٰذا سماج میں جس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، ہمیں اس سے متاثر ہوئے بغیر نکاح کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور نکاح کو اس کے وقت پر پوری سادگی کے ساتھ انجام دینا ہے، تاکہ ہمیں اس دنیا کے اندر اطمینان ملے، سکون ملے، اور پورا سماج اس برکت کی وجہ سے امن اور سکون محسوس کر سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نکاح کے ذریعہ جو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی آوارگی سے ہمارے سماج کو، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔